ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کا 100% انحصار زرعی ترقی کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ بات کل بھی درست تھی، آج بھی درست ہے اور کل بھی درست ہوگی۔ اور اس حوالے سے زرعی ترقی کے لیے کسانوں کے جو مسائل ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت وقت جو بھی قدم اٹھائے گی وہ پاکستان کی معاشی ترقی کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ اور یہی پالیسی میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی، جب آپ جانتے ہیں کہ کھاد آدھی قیمت پر ملتی تھی پورے پاکستان میں، اور فیڈرل گورنمنٹ اور صوبے مل کے 50-50 شیئر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسی دور میں پی ایم ایل این کے دور میں پنجاب میں 100 ارب روپے کے قرضے کسانوں کے لیے بلا سود اس کا اجرا ہوا تھا چھوٹے کسانوں کے لیے۔ اور اسی حوالے سے زرعی آلات، ان کی اویلیبلٹی اور بے شمار دوسرے جو اقدامات کیے گئے اپنے کسان بھائی کے لیے تاکہ ملک کی زرعی ترقی جو ہے وہ ترقی کرے۔ آج مخلوط حکومت نے بھرپور مشاورت کے ساتھ، اور یہ مشاورت پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، کہ ہم اپنے کسان بھائیوں کے لیے خاص طور پر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم کیا پیکج ہم دے سکتے ہیں جس سے کہ ہماری جو ملک کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے۔ خاص طور پر جب اب سیلاب نے پورے پاکستان میں ایک تباہی مچائی، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے کہ کپاس اس کا نقصان ہوا، چاول کا نقصان ہوا، اور کچھ حد تک گنے کا بھی نقصان ہوا، اور درجہ بدرجہ باقی صوبوں میں بھی جتنی وہاں پر پانی نے تباہی کی اسی حوالے سے وہاں پر بھی نقصان ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز اب جلا بخش سکتی ہے یا اس کو آگے بڑھا سکتی ہے تو وہ ہماری زرعی معیشت ہے۔ اگر زراعت کو ہم تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ 6 مہینے میں وہ اپنی معیشت کو بالکل ٹرانسفارم کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں میں ان کا آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتاتے ہوئے کہ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اور 18 ارب روپے این ڈی ایم اے کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہیں، تمبو ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج جس پیکج کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں وہ جو رواں سال میں 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے۔ یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 400 روپے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ وزیر خزانہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ پوری اماؤنٹ جو ہے ایسا نہیں ہوگا
کیونکہ بینکوں کی عادت ہے، بینکوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب سیکیور انویسٹمنٹس کرتے ہیں، ٹی بلز لے لیے، گورنمنٹ کے بانڈز لے لیے، جہاں پر اور جو اصل شعبے ہیں چھوٹے کسان، چھوٹے انٹرپرینورز، چھوٹے کاروباری لوگ، ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے فائنینشیل سسٹم کے اندر، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ہم اس طرف آگے بڑھیں گے. تو یہ 1800 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں، جو کہ 400 ارب روپے زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس کو انشور کریں گے انشاءاللہ کہ وہ پوری طرح کسانوں کو مہیا کیے جائیں. جو ان علاقوں میں، متاثرہ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے وہاں پر جو چھوٹے کسان ہیں، وہاں پر ان کا جو قرضے تھے مارک اپ قرضوں کے اوپر، ان کو ویو کیا جا رہا ہے. اس کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے وفاق اور چھوٹے صوبے مل کر ان چھوٹے کسانوں کو وہ تقریباً 8 ارب یعنی 8 ارب 20 کروڑ روپے وہ ان کو مہیا کیے جائیں گے ان متاثرہ علاقوں میں جو سیلاب کے جو چھوٹے کسان ہیں. اسی طریقے سے دیہی علاقوں میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں دیہاتوں میں، پہلی مرتبہ یعنی زرعی شعبے کو شامل کیا گیا ہے. ان نوجوان بے روزگار بچوں کے لیے زرعی شعبے میں جو کام کرنا چاہیں گے ان کو قرضے دیے جائیں گے 50 ارب روپے کے. 50 ارب روپے کے ان نوجوان بچوں کو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں اور وہ زرعی شعبے میں اگر وہ اپنا روزگار تلاش کریں گے، کام کریں گے، ان کو 50 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے. اور اس کے لیے حکومت پاکستان 6 ارب 40 کروڑ روپے کی جو ان کے اوپر مارک اپ ہوگا، یا جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، اس میں گورنمنٹ پاکستان سبسڈی دے گی، یعنی ان کو سستا قرضہ مہیا کریں گے 50 ارب روپے کا. اور یہ پہلی مرتبہ مخلوط حکومت جو ہے یہ ان قرضوں کا اجرا کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے زرعی دیہاتی علاقوں میں. اس کے علاوہ جو ڈی اے پی ہے، ڈی اے پی جو کہ بڑی امپورٹنٹ یعنی زراعت کے لیے عام طور پر یوریا ڈالا جاتا ہے، ڈی اے پی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اپنی جو پر ایکڑ جیلڈ کو بڑھانے کے لیے. اس کو حکومت نے میری پرسنل ڈیزائر کے اوپر جو متعلقہ جو وزراء ہیں، جس میں فائنانس منسٹر شامل ہیں، جس میں ہمارے جو دبنگ ہمارے منسٹر ہیں زراعت کے، ہمارے نوجوان یہ ہمارے جو وزیر ہیں مخدوم صاحب، اور متعلقہ سیکرٹریز، اور یہ سامنے بیٹھے ہیں سیکرٹری انڈسٹریز چودھری صاحب، اور ان سب نے مل کے بھرپور کوشش کی. اور ڈی اے پی دیکھیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈی اے پی یہ جو بنتی ہے اس کے لیے حکومت سستی گیس مہیا کرتی ہے. آپ کے علم میں ہے نا یہ بات، سستی گیس دی جاتی ہے اور وہ کھاد بناتے ہیں. تو حکومت اگر وہ گیس بازار میں یا دوسری جگہ بیچنا چاہے تو اس کو مہنگے داموں آرام سے بیچا جا سکتا ہے. یعنی ہم امپورٹ یا ملک کے اندر جو گیس اویلیبل ہے وہ مہنگی ہے، اور ان کو آگے ہم سستی دیتے ہیں ان فرٹیلائزر پلانٹس کو، اور پھر آگے جو کھاد وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں. تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں، بے پناہ سستی. تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹوسٹ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے، لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے، ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی. لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. اور اس میں جناب انڈسٹریز منسٹر کا، چودھری امداد وسائل کا، منسٹر فوڈ کا،
فائنانس منسٹر صاحب کا، ان کی کاوشیں ہیں، بہت کاوشیں ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے، جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے۔ 2500 جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتا دو؟ 11,250 روپے فی بوری، اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی، اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی، اور انشاءاللہ یہ اب اس پہ یہ قیمت دی جائے گی، اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے، اور ملک کو، کسان کو تو آپ مضبوط کر رہے ہیں، وہ آگے ملک کو خوشحال کرے گا، زیادہ وہ پیداوار بڑھائے گا، پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی، اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہ بات جان لینی چاہیے، ورنہ 58 ارب روپے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا کئی ارب روپے جیب میں جا سکتے تھے، لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل، اور میں سلام کرتا ہوں ان افسروں کو، ان وزراء کو، اور افسروں کو، ان کے سبارڈینیٹس کو، سب کو، حتیٰ کہ جو چائے کا کپ بنا کے لایا اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قیمت کم کریں، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں، اور یہ خراج تحسین کے لائق ہیں سب یہ، جنہوں نے یہ قیمت کم کرا کے 11,250 روپے کر دی ہے۔ میں باخدا میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری مخلوط حکومت ان کے ہم ممنون ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، چاہے وہ ان کے اپنا چائے اور پینسل اور ٹائپ کرنے والے ہیں، میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کا بھلا کیا اور زرعی معیشت کے لیے اپنا پورا خون پسینہ بہایا۔ اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا، ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے، 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ بڑے اہم نکات میں نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کرنے ہیں، تو اس کے لیے مہربانی کر کے ذرا آپ تھوڑا سا، اس کے بعد آپ کے سوال میں لوں گا انشاءاللہ۔ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بے زمین ہاری جو ہیں، جن کے پاس آپ سمجھتے جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں، اپنا وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں۔ اس کے علاوہ سبسڈی کاسٹ ہے 5 ارب قرضے، جی جو قرضے وہ لیں گے ان کے جو انٹرسٹ کاسٹ جو ہے اس کی سبسڈی، یعنی ان کی جو لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر 10% انٹرسٹ ہے تو اگر وہ 8% بنے، 9% بنے، 6% بنے، 5 ارب روپے اس کی مد میں ان کو سبسڈائز کیے جائیں گے، ان کی جو بینک کی جو قرضوں کی جو کاسٹ ہے، کاسٹ آف انٹرسٹ کہہ لیں، کاسٹ آف سروس چارجز کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اس کے علاوہ جو کسان بھائی اپنے وہ قرضے لیتے ہیں اپنے زمینوں کے، وہ ٹائٹل گروی رکھ کر، اس کا جو لیول ہے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے۔ پہلے 4,000 PIU تھا، یعنی پروڈیوسڈ انڈیکس یونٹ PIU، اس کو بڑھا کر اب 10,000 کیا جا رہا ہے، یعنی اب وہ
अपना कर्जा ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs, ये वो यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी मईशत के लिए। जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, कहीं चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं, तो SMEs जो होती हैं वो किसी भी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और बेशुमार वो चीज़ें करते हैं। तो उनको SMEs को ये बैंक्स जो हैं इनको पर्सोना नॉन ग्राटा इन्होंने करार दिया हुआ था ज़रई शोबे में। वैसे भी SMEs जो हैं उनको आज भी ज़रई शोबे से हटके उनको भी कोई घास नहीं डालता। और मैं जनाब वज़ीर ख़ज़ाना को गुजारिश करूंगा कि डंडा उठाएं और बैंकों को कहें कि अगर SMEs को वो एंटरटेन नहीं करेंगे, जो किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी फोर्स होती है, तो उनके आप बाकायदा उनके ऊपर कदम लगा दें। यकीन करें, दे लुक फॉर सेफ हेवन्स कि जनाब हुकूमत के बॉन्ड जो उसमें रख दो, वो T बिल्स आए उसमें रख दो और अपना इंटरेस्ट कमाया, अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए SMEs को अब हम ज़रई शोबों में भी SMEs को हम फ़रोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये है, वो पहला मैंने आपको बताया था नौजवानों के लिए 50 अरब रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में जो नौजवान अपना रोज़गार ढूंढेंगे, छोटा मोटा वो काम करेंगे, तो उनको 50 अरब रुपए के कर्जे, और उसका हुकूमत ने उसके लिए 6 अरब तक कितना 10 अरब नहीं, ये 6 अरब 40 करोड़ रुपया उनकी सूद की यानी इंटरेस्ट के मद में रखा था उसको सब्सिडाइज करने के लिए। कर्जे 50 अरब के होंगे। 10 अरब मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं उसको, वो था इंडिविजुअल्स के, नौजवानों के लिए। ये हैं SMEs, वो यूथ थी, और ये SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये भी यूथ ही होती है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये छोटी छोटी कंपनियां, कारोबार, उनको भी अब ज़रई शोबे में SMEs को अब रिकग्नाइज कर लिया गया है। उसके लिए उनकी ऑनगोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में अब आएंगे तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर, चूँकि देखिए ट्रैक्टर इस वक्त मोनोपोली है पाकिस्तान में। आप ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनते हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर बैन है। अब ट्रैक्टर जो है एक आम किसान की पहुंच से उसकी कीमत बाहर हो चुकी है, और ये मोनोपोली जो है ये एक रेंटल कारोबार अब बनता जा रहा है। मैंने कोशिश की, और जनाब वज़ीर ख़ज़ाना ने, जनाब वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने, और जनाब वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने और मुतल्लिका सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश की कि उनसे कीमतें कम कराएं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया जी हम तो कीमतें कम नहीं करेंगे। हालांकि ये वक्त बड़ी मुसीबत का वक्त है, बड़ा चैलेंजिंग का वक्त है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए कितने ट्रैक्टर वहाँ पर फ्री भिजवाए हैं, या कितनी खुराक के पैकेजेस भिजवाए या कंबल भिजवाए, खुदा जानता है, ज़रूर किए होंगे। लेकिन कीमत कम करने में उन्होंने शूमी किस्मत है कि उन्होंने शूमी से काम लिया। लिहाजा मजबूर होकर आज मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा, उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि हम मजबूर हो गए। अगर ये कीमतें कम करते तो मुझे क्या पड़ा था कि मैं लोकल इंडस्ट्री को, अब चूँकि उन्होंने इनकार कर दिया तो हम 5 साल तक के जो इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स हैं उनको हम इंपोर्ट की इजाज़त दे रहे हैं। और जो 5 साल जिनकी उम्र है इस्तेमाल शुदा, उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। अगर 3 साल पुराने हैं तो 36% ड्यूटी में रिबेट मिल जाएगा उनको। अगर
4 سال ہے تو اسی کیلکولیشن سے، اور 5 سال تک 5 سال اپر لمٹ ہے، 50% بھی اپر لمٹ ہے، 50% ان کو ڈیوٹی میں ان کو ریبیٹ، ان کو سہولت مل جائے گی، تاکہ کسان جو ہے وہ باہر سے ٹریکٹرز لے کے آئیں اور زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے چلے۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے، یوریا امپورٹ ہو چکا ہے پاکستان۔ وہ کتنا پہنچ گیا بھائی؟ 2 لاکھ پہنچ گیا۔ اور اس کے لیے میں منسٹر آف انڈسٹریز کو اور چودھری امداد وصال کو بھرپور سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے $600 سے قیمت سٹارٹ ہوئی، مجھے یاد ہے، اٹس آن مائی فنگر ٹپس، اور وہ $600 وہ G2G کا سودا تھا، G2G کا، اور یہ $500 پہ لے کے آئے قیمت الحمدللہ، اور $100 پر ٹن انہوں نے قیمت کم کرائی۔ $100 پر ٹن کو 2 لاکھ ٹن سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے الحمدللہ قیمت کم ہوئی۔ میں اس وقت چونکہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کا اور اب کا آپ موازنہ کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جنہوں نے پہلے شوگر ایکسپورٹ کی، پھر شوگر امپورٹ کی، شوگر ایکسپورٹ کرنے میں اربوں پاکستان کے جیبوں میں لوگوں کے چلے گئے، پھر شوگر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر گندم امپورٹ کی، گیس سستی ترین گیس ملتی تھی $3 پہ، وہ نہ لی، آج گیس ملتی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تیل اور گیس کی۔ تو 2 لاکھ ٹن آ چکا، 3 لاکھ ٹن یوریا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا۔ اس کے لیے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کو خود کفیل اور بہت تکڑا بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاش کو تکڑا کرنے کے لیے یوریا کی مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے لیے مختص کی ہے۔ 30 ارب روپے یوریا کی سبسڈی کے لیے جو آئے گا، اس میں حکومت پاکستان مزید 30 ارب ڈالے گی تاکہ کسان کو سستا یوریا مل سکے۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں 1-2 بڑی آئٹم کی طرف آؤں گا، کہ جو ٹریکٹرز، اگر کوئی نیا جو انٹرپرنور اس میں آئے گا، اب دیکھیں ابھی اس کو تو مونوپلی ہے، لک ایٹ دس، کہ بھئی آپ نے اربوں کھربوں کما لیے ہیں پچھلے 40 سالوں میں، اور میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، جو انڈیجنائز ہونی تھی یا لوکلائز ہونی تھی، یعنی لیٹ سے ٹریکٹر کے 100 میں مثال دے رہا ہوں، 100 کمپوننٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، تو ایک وقت آنا تھا کہ وہ 100% پاکستان میں وہ بننا تھا۔ وہ بتدریج یہ 40 سال اپنا 40 سال پرانے یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں ان کو ایک پروگرام دیا ہوگا کہ آپ ہر سال آپ کریں گے، یعنی انڈیجنائز، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سال میں 60 کمپوننٹس باہر سے لا رہے ہیں، 40 آپ لوکل بنا رہے ہیں، تو اگلے سال آپ 50 باہر سے لائیں گے، 50 لوکل بنائیں گے۔ اس اگلے ڈلیشن پروگرام، انڈیجنائزیشن، جو بھی آپ لوکلائزیشن جو بھی آپ کہہ لیں، ڈلیشن پروگرام، اس کے مختلف نام ہیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آج تک 40 سال گزر گئے ہیں، کسی نے بھی 100% ڈلیشن اچیو نہیں کی، اور ابھی بھی باہر سے کمپوننٹس آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قوم کی خدمت کس طرح ہے کہ بھائی آپ کو پروٹیکشن ملی ہے، آپ کو حکومت نے پروٹیکشن دی ہے، آپ پروفٹس کماتے ہیں، آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، آپ وہ پارٹس کمپوننٹس بناتے اس ملک میں، جس طرح میں اچھی مثال دینی پڑے، جس طرح ہندوستان میں 100% ڈلیشن ان مشینوں کی، ان ٹریکٹرز کی، 100% کمبائن ہارویسٹر وہاں بنتے ہیں، وہاں پر اور چیزیں بنتی ہیں، زرعی آلات بنتے ہیں، جن کی 100% ڈلیشن ہندوستان میں ہو چکی ہے، اور ہم آج بھی اسی، مجھے نہیں پتا ان کی کتنی ہے ڈلیشن، کتنا ہو گیا اچیو کیا ہے آج، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 90% اگر اچیو کر لیا، ابھی بھی 10% باقی ہے۔ اس میں کیا چیز مانے جو 40 سال کے عرصے میں 90% یہ پہنچے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے
पूरी कोशिश की, ये नहीं माने। अब हमने ये भी फैसला किया है कि जो ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टर आएगा उसको हम CKD कंप्लीटली नॉक डाउन, जो पार्ट्स जो बाहर से इंपोर्ट होंगे उनकी ड्यूटी हमने 35% से कम करके 15% पे कर दी है, ताकि उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि वो आएँ और इस इंडस्ट्री में आके सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के सरमायाकार, बाहर के सरमायाकार, जहाँ से भी वो चाहते हैं वो सरमायाकारी करें। और उनको हमने अब जो पुराने कहेंगे जनाब हमारी भी कम कर, भाई आपने तो अरबों खरबों कमा लिए, आपकी ड्यूटी हम क्यों कम करें, आप तो कीमत भी कम नहीं कर रहे। अब हम नए इन्वेस्टर्स को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि आप आएँ, आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और आपको जो CKD कंडीशन में आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे ड्यूटी जो है 35% से 15% कर दी जाएगी। इसके अलावा गंदम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गंदम जो है वो पिछले हुकूमत ने, चूंकि आपको याद है खाद मिलती नहीं थी, ब्लैक हो रही थी, आप सब जानते हैं, उसकी बिना पर चूंकि गंदम की पैदावार कम हुई थी, जिसको पंजाबी में कहते हैं झाड़ कम हुआ था, हमें मजबूरन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी, जो कि हमने की है। अब जब चूंकि सैलाब आए हैं तो हमने फिर हिफ्ज़ जमात गंदम हमने फैसला किया मुशावरत के साथ कि हम 16 लाख टन गंदम और इंपोर्ट करेंगे। अब टोटल 2.6 मिलियन टन यानी 26 लाख टन गंदम इंपोर्ट होगी। 10 लाख टन आ चुकी है, पहुंच चुकी है, और उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतल्लिका वज़रा ने और अफसरान ने बड़ी यानी सबसे कम बोली देने वालों से भी कीमतें कम कराई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको भरपूर क्रेडिट देता हूँ, शाबाश देता हूँ। ये इनकी कौमी जो अहमियत है, कौमी कमिटमेंट है, ये उसका बड़ा एक वाज़ेह सबूत है। तो 10 लाख टन गंदम आ चुकी, 16 लाख टन गंदम मज़ीद मंगवाई जा रही है, ताकि, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से और इनकी मुकम्मल मुशावरत छानबीन के बाद कि गंदम की कोई हमें इंशाअल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा, और सूबों को जब भी सूबे चाहेंगे वो गंदम उनको मुहैया कर दी जाएगी। मैंने क्यों कहा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करूँगा, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता प्राइवेट सेक्टर कोई अपना बददियानत है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इस वक्त जब हमें एक डॉलर हमें बचाना है, और ये नहीं कि हम यहाँ फरिश्ते बैठे हैं, लेकिन एक इज्तिमाई जब एक काविश हो रही है और कोशिश हो रही है, तो उसका फ़ायदा ये है कि हम एक डॉलर बचा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेट से कहे जी मुझे ये अपना इस कीमत पे गंदम मिली है और मैं आगे बेच रहा हूँ, तो ये मुनासिब बात नहीं है। जब अच्छा वक्त आएगा तो आप फिर इंपोर्ट कर लीजिएगा। इस वक्त एक इज्तिमाई काविश, इज्तिमाई बसीरत से एक सुपरवाइज तरीके से हम ये गंदम के सौदे किए जा रहे हैं, और जब पता चलता है कि मार्केट में ये बेस्ट प्राइस है तो हम फिर अवार्ड करते हैं, और वो ECC में जाता है और फिर आगे कैबिनेट में जाता है। तो 10 लाख टन गंदम आ चुकी, 16 लाख टन गंदम का इंतज़ाम किया जा रहा है। आखिरी 2 पॉइंट्स जो कहना चाहता हूँ, जिसके लिए किसान भाई जो हैं वो बेदाब होंगे कि भाई बिजली के ऊपर क्या किया, तो 2 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में 3 लाख ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली से चलते हैं, बिजली से, ये डीजल में जो चलते हैं वो उसके अलावा हैं, ये सिर्फ बिजली से। एक हमने चूँकि हम मैसिव सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, 10,000 मेगावाट, वो एक मंसूबा है जिसमें अपना ज़ाहिर है कि रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन उसकी तरफ पेशकदमी हमने कर दी। इसी तरीके से ये भी एक मंसूबा है जिसकी तरफ हमने एक फ़ैसला किया है कि महंगी बिजली जो किसान को देनी पड़ती है उससे हम उनकी जान छुड़वाएं, और ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होगी इंशाअल्लाह। ये 3 लाख ट्यूबवेलों को हम कर्जे मुहैया करेंगे जो उनके मालिकान हैं, इंटरेस्ट फ्री, यानी हुकूमत पाकिस्तान इनकी जो सर्विस चार्जेस हैं, इनको जो कर्जे मिलेंगे, और कर्जे दिलवाने में भी हुकूमत पाकिस्तान उनकी पूरी तरह उनका हाथ उनके साथ बिठाएगी, हाथ पकड़ेगी उनका। 3 लाख ट्यूबवेल जो हैं उनको हम सोलर की तरफ ले जाने के लिए, सोलर पे, ताकि उनकी बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी, उनको कर्जे दिलवाए जाएंगे, और उनके कर्ज़ों के ऊपर सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान उनको देगी, उन ट्यूबवेल के जो किसान जो हैं उनके मालिकान को। और
دوسرا ان کو جو انسینٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ آج حکومت پاکستان نے تمام تر مشکلات کے بعد، دیکھیے اگر زرعی پیداوار اگر ہم نے نہ بڑھائی تو پھر آپ کے اربوں ڈالر لگ جائیں گے گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء امپورٹ کرنے میں، کاٹن امپورٹ کرنے میں. ہمارے پاس تو ایک ایک ڈالر جو ہے وہ ماپا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھائی اب آ رہی ہے تو پہلے کیا ہو گیا تھا؟ میرے خیال وہ چونکہ پیکج اتنا بڑا ہے اس کے بوجھ تلے دب گیا مائک. یہ تقریباً 600 ارب روپے کے لگ بھگ یہ ٹوٹل پیکج ہے، جس میں میں نے آپ کو ہر جو جز ہے اس کو پوری طرح ایمانداری سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم نے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے. میں نے بتا دیا کس طرح حکومت کے اراکین نے، وزراء نے کس طرح کوشش کی، سیکرٹریز نے، سب نے. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مگر یہ ٹوٹل اوور آل یہ پیکج جو ہے یہ 600 ارب سے بھی تجاوز کر جاتا ہے. اس میں بجلی کی جو اس وقت، لیکن یہ ظاہر ہے سولر جو ٹیوبلز میں بدلیں گے. میں کل چائنا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی چینی جو سرمایہ کار ان کو دعوت دوں گا آئیں پاکستان میں، اور سب سے پہلے یہ لیں جو کہ ون جو پروجیکٹ ہے، ٹیوبویلوں کے اوپر سولر لگائیں، پے ایز یو ارن. جو اپنا کسان جو ہے اس کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا. موٹی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا، وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا. اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراد ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا. اب آئیں، مگر دس ول ٹیک ٹائم. یہ آج تو نہیں ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، مہینے میں ہوگا. یعنی آہستہ آہستہ یہ 3 لاکھ جو ہیں انشاءاللہ سولر پہ آتے جائیں گے. لیکن فوری طور پر ان کو ہم بجلی کے مد میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ لہذا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے، صرف فکس کاسٹ 13 روپے فی یونٹ، جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے. فکس کاسٹ. وہ تو 100 ارب تو پہلے دیے نا، اس کے ایڈیشنل میں بات کر رہا ہوں. ایڈیشنل جو ہے وہ ایڈیشنل 13 روپے فکس کی جا رہی ہے قیمت، جو کہ پہلے زیادہ تھی، پتہ نہیں 16.5 جو بھی ہے. ہم اس کو فکس کاسٹ لیں گے 13 روپے فکس کاسٹ. اس کے لیے ہمیں اضافی 43 ارب روپے کسان کو ہم دیں گے. اپنے کسان کو یہ بجلی کم کرنے کے مد میں ہم اس کو مہیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں پر بزرگ تو کوئی نہیں بیٹھا، لہٰذا میرے بھائیوں، یہ سوٹ پہنا ہوا یہ نوجوان لگتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں شباب، بلکہ جوانی ہے ماشاءاللہ. تو یہ میری بہن بیٹھی ہیں، تو بات سننے نہیں، میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے شاندار پیکج میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ میں مخلوط ہوں حکومت کے تمام زعماء کو، جناب میاں نواز شریف صاحب کو، جناب زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، BNP کے جناب اختر مینگل صاحب کو، باپ کے جناب سردار خالد مکھی صاحب کو، MQM کے جناب خالد صدیقی صاحب کو، اور جو ANP کے جناب ایمل ولی صاحب کو، اور جناب یہ بیٹھے ہیں نا جی، مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیں، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو، اور اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں ان کو بھی، میں جی اویس نورانی صاحب جو ہیں، میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مخلوط حکومت نے آج وہ کسان پیکج دیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر حرف بحرف عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے گی، انسانی حد تک. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضرور کوئی آئیں گے چیلنجز، ان کو ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے زرعی معیشت 4 سے 6 مہینے میں وہ اتنی توانا ہوگی کہ پاکستان کی جو معیشت جو ہے اس کو بے پناہ
اس کو تقویت ملے گی، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ ہماری فلاور ملز ہیں، چاہے وہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں، چاہے وہ ہمارے جو چینی جو کھاتے ہیں، اور سب ان کو بے پناہ ان کو ملے گی، اور آگے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے وزراء بیٹھے ہیں سب کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جو یہاں پر وزراء نہیں موجود ان کا بھی، احسن اقبال صاحب جو منسٹر پلاننگ ہے، اکنامک افیئرز، منسٹر آف کامرس، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے انہوں نے اس میں معاونت کی، اور اس طرح جو میں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم کسان پیکج لے کے آئیں گے، آج وہ کسان پیکج کا اعلان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ اس غریب قوم کی خدمت کر کے اس کو توانا اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک مضبوط توانا ملک بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر پرائم منسٹر۔ میری طویل صحافتی زندگی میں آج یہ اتنا خوش ہوں کہ آپ نے ملکی معیشت کے لیے وہ کسان پیکج دیا جو میں نے آج 40-50 سال 55 سال کی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا۔ بڑی مہربانی ہے۔ میں آپ کی اتحادی حکومت کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے، کیونکہ یہ قوم کا فائدہ ہے۔ لیکن میں چونکہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے درکار ضروری ہے کہ معیشت، لیکن میری رائے ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے زراعت بھی ضروری ہے، لیکن زراعت کو پرامن ماحول میں ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لانگ مارچ جس کے بارے میں مسٹر ووڈا نے پچھلے ہفتے کہا یہ خونی مارچ ہوگا، میں جنازے دیکھ رہا ہوں، اور اب اس کو اسی پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی تحسین کا بہت شکریہ، لیکن یہ میرا اور ہم سب کا فرض تھا کہ ہم یہ پاکستان کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے قرض ہم چکاتے، جو کہ آج الحمدللہ ہم نے ایک حقیر خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کمال مہربانی سے برکت ڈالے۔ جو آپ کا سیاسی سوال ہے، میں آپ کو کل اگر کہیں چین جانے سے پہلے جواب دوں گا، وہ بہتر ہوگا، وگرنہ پتہ کیا ہوگا، وگرنہ وہ لام آگے آ جائے گی اور میم پیچھے چلی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1800 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے اس میں